الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے، کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو۔ بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم اور بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو، ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے، اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے۔ گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں۔ یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے۔ پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے۔ صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے۔ پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے۔ واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا۔ یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں۔ اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے دور رہے۔ رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں۔ یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ عمل مکمل رازداری سے کریں۔ اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا۔ عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے۔ عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے۔ عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں۔ اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جب میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے۔ عمل میں آپ صرف اور صرف پرہیز جمالی کریں گے۔ 9 جمعرات کو یہ عمل آپ شروع کریں گے۔ 313 بار روزانہ 21 یوم تک آپ پڑھیں گے۔ بعد ازاں یعنی کہ جب آپ یہ عمل کر لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں تو روزانہ 21 بار پڑھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔
اب آ جائیں عمل کی عزائمت کی طرف۔ عمل کی عزائمت آپ سن لیں، اسکرین پر چلا دی گئی ہے، وہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ کالی چمڑی تیرا نام، کالی چمڑی تیرا نام ہے، خبر بتانا تیرا کام ہے۔ کالی چمڑی تیرا نام ہے، خبر بتانا تیرا کام ہے۔ درود بر نبی، درود بر نبی، لعنت بر شیطان، حکم مولا دا سلیمان دی چلے آن۔ دوبارہ سے ایک مرتبہ آپ کو سنا دیتی ہوں تاکہ کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ بہت نایاب عمل ہے اور اردو میں عمل ہے۔ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، دعا کرتی ہوں کہ جلد سے جلد قرآن پاک پڑھ لیں، اور جو لوگ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل لازمن کریں، جن کو قرآن پاک ابھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو پڑھنا کیا ہے؟ کالی چمڑی تیرا نام ہے، خبر بتا دے تیرا کام ہے، درود بر نبی، لعنت بر شیطان، حکم مولا دا سلیمان دی چلے آن۔ ٹھیک ہے، تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے 9 چندی جمعرات کو پرہیز جمالی کے ساتھ آپ شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے، 21 دن کا یہ عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ نے عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے جب بھی آپ کو ان مقلین کی حاضری درپیش ہو، ایک بات یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے اس میں کبھی کبھی موکل آتے ہیں اس عمل میں، اور کبھی کبھی جو جن زادیاں ہوتی ہیں نور کی، یعنی مسلمان جن زادیاں وہ آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کا یہ عمل ہے، تو جو بھی آئیں پہلے ادب سے ان کو سلام کریں۔ ٹھیک ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو آپ کو سیاہی بتائی گئی ہے مقلین کی، کافور کی سیاہی، کاجل جو آپ کو بتایا گیا ہے، وہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں گول دائرہ بنا کر آپ نے وہ لگا لینا ہے۔ انگوٹھے کے ناخن پر وہ کاجل لگائیں یا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر وہ کاجل لگائیں، تھوڑا سا عطر اس پہ لگا دیں تاکہ کہ چمک سی پیدا ہو جائے۔ اب آپ اس کاجل کے اندر غور سے، اس سیاہی میں غور سے دیکھتے رہیں، اور خود پر 28 مرتبہ عزائمت پڑھ کر، بغیر دروشریف کے پڑھ کر، بغیر دروشریف کے پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے ایک دفعہ آپ کے اوپر جب حاضرین کی مقلین کی حاضری ہو جاتی ہے، مغرب سے کچھ دیر پہلے جب آپ عمل کرتے ہو، تو جب مقلین کی حاضری ہو جاتی ہے تو پھر ایک دفعہ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب سے کچھ دیر پہلے کرتے ہو، کیونکہ تمام مخلوق متحرک ہو جاتی ہے، تب بہت سی مخلوق گردش میں ہوتی ہے اور جلدی حاضری کرتی ہے۔ صرف مغرب سے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے یا 45 منٹ پہلے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ کے اوپر مقلین کی حاضری ایک مرتبہ ہو جائے گی، پھر آپ جتنی مرضی حاضریاں کروائیں، جتنے مرضی مقلین کے عمل کریں تو ضرور کامیاب ہوں گے، اور کسی بھی وقت کریں اس میں پھر مغرب کے وقت کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے 28 مرتبہ اس عزائمت کو بغیر درود شریف کے اوپر پڑھ کر دم کرنا ہے، پر سیاہی میں بدستور غور سے دیکھتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت تک آپ جو ہے پڑھائی کرتے ہوگے، پڑھ کے جو عزائمت ہے وہ اپنے پر پھونکتے ہوگے جب تک مقلین کی حاضری نہ ہو جائے۔ اگر مغرب کی اذان ہو جاتی ہے بیچ میں تو فوراً پڑھائی کو روک دیں۔ ٹھیک ہے، اور اپنی سب چیزیں سمیٹ کر مسجد میں جائیں، اگر مسجد خواتین ہیں تو گھر میں نماز پڑھیں وہیں پر، اور اگر مرد ہیں تو مسجد میں جائیں یا پھر وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی۔ جو بھی آپ ان سے سوال جواب طلب کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو چاہیے ان کو السلام علیکم کہیں اور آنے کا شکریہ ادا کریں، اور اس کے بعد ان کو جب آپ سوال جواب بالکل مکمل طریقے سے کر لیں اور آپ کو صحیح جواب مل جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ضرور صحیح سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ ان کے بلانے پر تشریف لائیں، السلام علیکم کہہ کر اجازت طلب کریں۔ ٹھیک ہے، اور ان سے یہ بھی کہیں کہ جب آپ کو بلایا جائے آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ بہت نایاب عمل ہے، کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی بھی دعائیں میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ اجازت دیں، اور اب تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا
دیکھیں میرا کام ہے آپ تک ایک علم کو پہنچانا اور آپ کا کام ہے اس علم کو پھیلا دینا. ٹھیک ہے، اسی احسان کے ساتھ چاہتی ہوں کہ میرے اس علم کو پھیلا دیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی ہوگی. اجازت دیں، اللہ حافظ.